اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و ثناء انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام، سامعین حضرات، طلباء کرام، خصوصاً صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر عامر امیر حسین شاہ صاحب، زینت آستانہ عالیہ چورا شریف، اور عزت مآب محترم جناب صاحبزادہ منیب احمد ستی صاحب، فاضل محتشم استاذ العلماء علامہ ڈاکٹر توحید احمد ہزاروی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالشکور جلالی صاحب، اور خصوصاً آج کی اس خوبصورت عظیم الشان محفل پاک کے بانی محفل جامعہ حاضہ کے محتمم و منتظم فاضل محتشم عظیم مذہبی اسکالر عزیزم علامہ عمر حسن رازی صاحب، جن کی شبانہ روز کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں اس درسگاہ کو، دانشگاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کوٹلی ستیاں کی وہ عظیم درسگاہ ہے جو جامعہ اسلام آباد کا ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے، برانچ ہے، اور اپنے وجود میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جہاں پہ علامہ عمر حسن رازی صاحب نے ابھی گفتگو میں جو دو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، میں اس پر بھی تہ دل سے علامہ عمر حسن رازی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کے تمام رفقاء کو، ان کی استقامت کو، ان کی جود مسلسل اور ہمت کو۔ میں سمجھتا ہوں جب سے ان کی ڈیوٹی یہاں پر میں نے لگائی، جو عمل مداومت اور ہمیشگی کے ساتھ ہوتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں وہ عمل مبارک ہوتا ہے۔ جس عمل کو ریگولر ہمیشہ اور دوام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ احب الاعمال بن جاتا ہے، سب سے پسندیدہ ترین عمل۔ تو انہوں نے اپنی باوجود اس کے صلاحیتیں، جو ان کو میدان خطابت میں صلاحیتیں حاصل ہے، آزاد کشمیر سمیت ملک کے طول و عرض میں خطابات کے لیے جاتے ہیں، یہاں پہ درس و تدریس کے انتظام کو دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ جہاں ایک بوٹا لگایا جاتا ہے، وہ وہاں پر پھلتا ہے، پھولتا ہے، اس سے آگے لوگ اس کے سائے سے، اس کے پھل سے فیض یاب ہوتے ہیں، تو بوٹا لگانے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو علامہ عمر حسن رازی صاحب پاکستان نہیں، دنیا کے کسی شہر، کسی ملک میں بھی چلے جائیں تو اللہ کی مہربانی سے اچھے خطیب ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو سلیکٹ بھی کریں گے، اہمیت بھی دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہاں پر ڈیوٹی لگنے کے بعد یہاں پر ایک محنت کی، ایک وقت گزارا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ آج الحمدللہ ان کی بدولت ہی وہ ایک دینی درسگاہ جو طالبات کے لیے 2 سال قبل میرے قبلہ مرشد گرامی وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف، آپ نے اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھا، دعا فرمائی، آج وہ ایک طالبات کی بلڈنگ بھی فرما رہے ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی مبارک ہے، اس علاقے کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اور ایک دوست نے انہیں جو ابھی حال ہی میں دینی درسگاہ کے لیے 1 کنال زمین کا گفٹ اور تحفہ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کاوش ہے، ان کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ جس اخلاص اور جود مسلسل کے ساتھ ہمت اور استقامت کے ساتھ یہ دین متین کا کام کر رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد بھی فرمائے۔ اور نہ صرف میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے جتنے رفقا، معاونین، اہل علاقہ کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہر معاملے میں دست درمے قدمے سکھنے تعاون کرتے ہیں، جس طرح کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم محفل کا اہتمام کرتے ہیں، حضرات شہدائے کربلا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محفوظہ عن الخطا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شان مبارک میں یہ محفل کا اعزاز کرتے ہیں۔ یہ دینی مدارس و جامعات کی بدولت یہ سلسلے چلتے ہیں۔ یہ مرکزیت اور یہ جو ایک مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ آگے رہنمائی لیتے ہیں، وہ دینی مدرسہ اور جامعہ ہوتا ہے۔ تو دینی مدارس و جامعات کے بارے میں اہل دانش کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت پاور ہاؤس جیسی ہے۔ جس طرح پاور ہاؤس سے توانائی سپلائی ہوتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں نگر نگر شہر شہر جگمگاتے ہیں اور چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، وہ پاور ہاؤس کا کمال ہوتا ہے جس سے بجلی اور توانائی سپلائی ہوتی ہے، آگے روشنائیاں پھیلتی ہیں۔ اسی طرح دینی مدارس و جامعات کا وجود بھی ملت اسلامیہ میں ایک پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سے اسلام کا نور پھیلتا اور پھولتا ہے۔ نور اسلام سے دنیا جگمگاتی ہے، نور اسلام سے بڑے بڑے لوگوں کے کردار میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، نور اسلام سے نسلیں منور اور روشن ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور روشن کردار سے آگاہ ہو جاتی ہے، اور اسلامی تہذیب و تمدن آج اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی پایا جاتا ہے تو یاد رکھیے یہ دینی مدارس و جامعات کے مرہون منت ہے۔ آج اگر کسی بچی کے کردار کے اندر شرم و حیا کی جھلک نظر آتی ہے، یہ دینی مدارس کا فیضان ہے۔ اگر کسی بیٹے میں والدین کے سامنے ادب اور احترام سے جواب دیتا نظر آتا ہے تو یہ دینی مدارس و جامعات کا کردار ہے۔ اگر معاشرے کے اندر کہیں عدل اور انصاف کی بات کی جا رہی ہے تو وہ دینی مدارس و جامعات کا فیضان ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم کو معاشرے میں عام کرنے کا سب سے بڑا اور واحد ذریعہ دینی مدارس و جامعات ہے۔ اس وجہ سے آج اگر اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب آج دیار غیر میں بھی ملتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے میں آج نسل نو کو اگر کوئی شعور ہے، کوئی چھوٹے بڑے کا احترام پایا جاتا ہے تو یہ آقا حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا فیضان ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو آقا حضور نے ارشاد فرمایا تھا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑے کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کا دین پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے اور بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دین کی بدولت لوگوں کا ایمان مضبوط ہے، ایمان سلامت ہے، اسلامی نظریہ اور اسلامی عقیدہ محفوظ ہے۔ اگر یہ دینی مدارس و جامعات یہ خدمت سر انجام نہ کرے تو پھر جو آج کے پرفتن دور میں ایک بڑے دانشمند صاحب فہم و فراست آدمی کو بھی اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دینی مدارس و جامعات یہ غیرت مند علماء پیدا کرتے ہیں جو ایک عام خاک نشین ہو کر چٹائی پہ بیٹھ کر اور زیادہ وسائل و اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی دن رات قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دینی مدارس انہی کا فیضان ہے جو آقا حضور علیہ السلام نے چبوترا صفہ چبوترے پر بیٹھ کر آقا حضور نے دین خدا کی جو ترویج و ارشاد فرمائی تھی، یہ تمام دینی مدارس و جامعات اسی صفہ چبوترے کے فیضان کا حصہ ہے، اس کی برانچز ہیں۔ تو یہ الحمدللہ جامعہ اسلام آباد کا نیٹ ورک بھی
اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حضرات مشائخ بکی شریف رحمۃ اللہ علیہم کے روحانی توجہات، فیوض و برکات اور تصرفات کے نتیجے میں الحمدللہ ہم بھی وہی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہی ترویج و ارشاد کر رہے ہیں جس عظیم مقصد کے لیے حضور معلم اعظم، معلم کائنات، تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنی بعثت کا اولین مقصد بیان کرتے ارشاد فرمایا تھا، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام تو تعلیم دینے والے، پڑھانے والے، سکھانے والے اور کائنات میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن پہلے سیکھنا پڑتا ہے پھر سکھانے کا مرحلہ آتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہی آقا حضور علیہ السلام آئے ہی معلم کائنات بن کر ہیں۔ آپ کو متعلم نہیں بننا پڑا، کسی سے پڑھنا نہیں پڑا، نبی امی کا لقب لے کر آئے، کسی سے سیکھنا نہیں پڑا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور الرحمن علم القرآن کی شان لے کر آئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منصب مبارک، آپ کا مشن مبارک دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنا ہے، لہذا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کی مہربانی سے اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ہمیں اس حقیقت کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ میں تو اور بھی اس سال جامعہ اسلام آباد کے دو نئے مدارس قائم ہوئے، جامعہ حسنین مظہر الاسلام بھی قائم ہوا، جامعہ محمدیہ مظہر الاسلام بھی قائم ہوا، وہاں پر بھی ابتدائی تقریب میں نے کہا تھا جو آدمی اپنی اولاد سے مخلص ہے، جو چاہتا ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں آنکھ بند ہو جائے تو میرا بیٹا اور بیٹی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو یہ چاہتا ہے میری اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے، ایک تو ہے پوری قوم کی فکر کرنا، ایک ہے اپنی اولاد کی فکر کرنا، جو صرف اپنی اولاد کی بھی اچھی فکر کرنے والا ہے وہ اس حقیقت کو ضرور سمجھے گا دینی مدارس و جامعات کے وجود سے ہی اولاد نیک ہوگی، صالح بنے گی، اچھے کردار والی بنے گی، اس کے نتیجے میں اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، دنیا سے جب چلے جائیں تو ان کے نیک اعمال، ان کے اچھے کردار کی بدولت ہمیں قبر کے اندر بھی سکون ملے، آخرت میں بھی نجات اور کامیابی ملے، درجات کی بلندی نصیب ہو، تو پھر ہمیں دینی مدارس و جامعات کو اہمیت دینا ہوگی، دینی مدارس و جامعات کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانا ہوگا، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ باقی دینی محافل میں، دینی تقریبات میں جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ بچا کر آپ نے دینی مدرسے کے طالب علموں کے لیے خیال کرنا ہوگا کہ ان کا ناشتہ کیسے ہے، ان کا کھانا کیسے ہے، ان کی رہائش کیسے ہے، ان کا لباس کیسا ہے، ان کی یونیفارم، ان کی کتابیں، ان کی ضروریات تعلیم، اس کو پورا کرنے کی اگر آج ہماری قوم فکر کر لیتی ہے، یقیناً ہمارے دینی مدارس و جامعات بھی باوقار ہو جاتے ہیں۔ دینی مدارس و جامعات سے تیار ہونے والی علماء کی کھیپ جو ہے وہ بھی ملک و ملت کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہر مسلمان کو چاہیے ان مراکز کے ساتھ اپنی محبت شیئر کرے۔ آقا حضور علیہ السلام کے صحابہ جو صفہ چبوترے پہ بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جو صحابہ اکرام بیر کام کاج کرتے، کاشتکاری کرتے، مارکیٹ میں کام کرتے، تجارت کرتے، ان کے بار کھیتوں کے اندر اگر کوئی نیا پھل جنم لیتا، کوئی نیا پھل بنتا، نئی سبزی ہوتی، صحابہ اکرام وہ نیا پھل لے کر، نئی سبزی لے کر وہ آقا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، آقا حضور یہ دین پڑھنے والوں میں تقسیم فرما دے۔ اگر کسی کے جانور کو دودھ آتا ہے وہ دودھ دو کر لے آتا،
آقا حضور یہ دودھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ نوش بھی فرماتے اپنے ان صحابہ کو جو طالب علم تھے، جن کے منیٹر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو حضور نے وہ ایک بار جب پیالہ دیا تھا دودھ کا، وہ 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پھر بھی دودھ بچ گیا، جو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، 70 صاحبوں نے دودھ پی لیا تھا۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں جو ان بچوں کی کفالت کا انتظام کرتے ہیں، اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 لوگ قابل رشک ہیں۔ ویسے تو بہت سارے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جن کے کردار پر، جن کی عظمت کردار کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، جن کے پاس اسباب اور وسائل ہوتے ہیں لوگ رشک کرتے ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے لوگ رشک کرتے ہیں، دولت کے انبار ہوتے ہیں لوگ رشک کرتے ہیں، ارے بڑا مکان بنا لے لوگ رشک کرتے ہیں، اولاد نیک ہو جائے اولاد لوگ رشک کرتے ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی سب سے زیادہ قابل رشک لوگ ہیں، حضور نے فرمایا 2 ہی لوگ ہیں، لا حسد الا بسنین، 2 طرح کے لوگ ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں فراوانی دی ہے، مال و دولت کے انبار دیے ہیں، جسے رب نے مال و دولت دیا، پھر اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے کے لیے توفیق دی، مال و دولت بھی دیا بے دریغ۔ یہاں سلطہ کا کلمہ ہے، علماء جانتے ہیں پورا تسلط ہے، سلطہ فرمایا کہ آقا حضور علیہ السلام نے اسے رب نے توفیق اتنی دے دی ہے، وہ اپنا مال اور دولت رائے حق میں خرچ کرتا ہے، بے دریغ کرتا ہے، سوچتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، رائے خدا میں خرچ کر رہا ہے۔ ایسا آدمی ملے تو حضور علیہ السلام کی حدیث رہنمائی کرتی، اس پہ رشک کیا کرو جو کہ رائے حق میں خرچ کرنے والا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رجل آتاہ اللہ الحکمہ، ارے دوسرا وہ آدمی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن و سنت کی حکمت اور علم عطا کر دیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اس کے شب و روز گزرتے ہیں، قرآن و سنت کے اس علم و حکمت پہ عمل کرتے نظر آتا ہے، قرآن و سنت کا علم تقسیم کرتے نظر آتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے نظر آتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے نظر آتا ہے، آقا حضور کا فرمان رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر ایسا شخص معاشرے میں مل جائے تو اس پر رشک کیا کرو کہ رب تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، رب تعالیٰ میری اولاد کو ایسا بنا دے۔ تو سامعین محترم، یہ 2 طرح کے لوگ قابل رشک ہیں، ہمیں بھی قابل رشک بننے کے لیے ضروری ہے ہم ان دینی مدارس و جامعات کی قدر کریں، ان دینی مدارس و جامعات کا دائرہ کار بڑھائیں، یہاں پہ تعلیمی نظم کو بہتر بنائیں، ڈسپلن کو بہتر بنائیں، باقاعدہ اور ریگولر کلاسز ہوں، اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو۔ اس کے لیے ہمیں اسباب اور وسائل خرچ کرنا پڑے، بالکل بے دریغ طور پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ارے اس لیے کہ وہی قومیں ترقی پاتی ہیں۔ اگرچہ آج کے مسئلے میں، آج کے ماحول میں کہا جاتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معاشی پرابلم ہے، اکانومک پرابلم ہے، ہماری اکانومی درست نہیں ہے، لیکن معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اس کا حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر قوم کو یہ صحیح اعتقاد کے ساتھ قرآن و سنت کا صحیح علم نہ دیا گیا تو قوم جس طرح فتنہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے گی، اس کا پھر کوئی علاج نہیں رہے گا۔ نظریاتی طور پر قوم بگڑ گئی، اخلاقی طور پر بگڑ گئی، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ اگر ان کو ہم نے اسلام کا نور نہ دیا، اسلام کی اخلاق و عادات نہ سکھائے، اسلام کے اطوار پہ چلنا نہ سکھایا، اسلامی طرز زندگی نہ دیا، اسلامی تہذیب و تمدن نہ دیا، تو پھر یاد رکھیں پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔
اس کا حل ہمارے پاس نہیں نکلے گا۔ اس لیے شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے زمانے میں بادشاہ وقت کو لیٹر لکھ کر کہا تھا، جس ٹائم یہ باتیں کی جا رہی تھی بر صغیر میں دینی مدارس کے وجود کو مٹا دیا جائے، یہ سلسلے روک دیے جائیں، تو علامہ اقبال نے کہا تھا میں اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں اسپین میں دینی مدارسوں جامعات کے وجود کو ختم کیا گیا۔ 700 سالہ مسلمانوں کی شان و شوکت کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا اگر برِ صغیر کے اندر بھی ان دینی مدارس و جامعات کے وجود کو اہمیت نہ دی گئی تو پھر یاد رکھیں آنے والی نسلیں مسلمان نسلیں نہیں قرار پائیں گی، آنے والی نسلوں میں کوئی شرم و حیا نہیں رہے گا، آنے والی نسلوں میں اسلامی تہذیب نہیں رہے گی، کرے کسی مسلمان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہیں بنے گا، کوئی فاتحہ درود پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی خیر کی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اسلام کے نور سے فیض یاب ہو، پھر ہر ایک کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ارے دینی مدارس کا انتخاب کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، لیکن ان مدارس و جامعات کا آپ انتخاب کریں جو علم پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ادب بھی سکھاتے ہیں، جو علم پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ یہ تربیت بھی دیتے ہیں کہ سینوں کو مدینہ منورہ کی محبت سے لبریز کرتے ہیں، آقا حضور علیہ السلام کے عشق سے سینوں کو منور اور روشن کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کرام اہل بیت طہارہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم و تکریم کا بھی درس دیتے ہیں، اولیاء کرام کی، علماء ربانیین کی عقیدت اور احترام کا درس دیتے ہیں۔ ایسے دینی مدارس و جامعات میں اپنے بچے تعلیم کے لیے بھیجیں، جس طرح کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا امام مسلم نے حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی کا قول نقل کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بتایا جو قیامت تک کے لیے درس ہے۔ آپ نے فرمایا ان ھذا العلم دین، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، ارے یہ علم جو ہے دین کا علم ہے، لہذا لوگوں دیکھا کرو کیسے آدمی سے یہ اپنا دین حاصل کر رہے ہو، یہ غور کیا کرو، فانظروا عمن تأخذون دینکم، ارے غور کرو، یہ نہیں ہے کہ جو مدرسہ جو ادارہ دیکھا آپ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ آئے، ایسے نہ کیا کرو، دیکھا کرو یہ کن کا مدرسہ ہے، کن کا جامعہ ہے، یہاں کیا ادب محبت کی بات کی جاتی ہے یا تشدد اور دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یہ فرق کیا کرو، یہاں پہ کیا ادب اور احترام سکھایا جاتا ہے یا یہاں پر بے ادبی سکھائی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کا اگر فرق نہ کیا گیا تو پھر علم حجاب بن جائے گا، علم رکاوٹ بن جائے گا، علم نور ثابت نہیں ہوگا، علم فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اس لیے حضرت سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے امت میں معبر رویا ہیں، انہوں نے یہ نصیحت کی تھی آپ دیکھ لو کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ تو لہذا ہمیں اپنے بچوں کا انتخاب کرتے وقت اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں بار دیگر عزیزم علامہ عمر اسد رازی صاحب ان کے ساتھ جتنے رفقا اس جامعہ کے لیے مدرسہ کے لیے آگے دوسرے جتنے سسٹم یہاں پر قائم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں جتنے لوگ بھی دست و بازو بنے معاون بنے سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی عزت عطا فرمائے۔ ہر انسان نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر بندہ نہ چیز کو خدمت سر انجام دے رہا ہے تو میں اپنی ایک آخرت اور عاقبت کے لیے اپنا یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ اور کوئی آدمی اگر ٹائم نکال کے آیا ہے، کوئی تعاون کر رہا ہے تو وہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ ہر ایک کو ہمیں یہ حصہ ادا کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے آگے پہنچے، دین کے نور سے آگے علاقے منور اور روشن ہو جائیں، معاشرے منور اور روشن ہو جائیں، لوگوں کا کردار سنور جائے۔ اس کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے قُل رب زدنی علما میں دعا کرنے کا کہا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور علیہ السلام دعا کرتے بھی تھے اور دعا اپنے لیے کرنے کا تو رب نے حکم دیا، حضور علیہ السلام نے اوروں کو بھی دعا دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آقا حضور کے لیے وضو کے لیے پانی رکھا تھا،
حضور نے پوچھا مم ودا حاضا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ وہ چھوٹی عمر کے تھے، لوگوں نے عرض کیا آقا حضور یہ تو عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ آقا حضور نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اسے دین کا علم عطا فرما دے۔ یہ ہماری ڈیوٹی جو مدارس کے کام کرنے والے لوگ، ہمارے جامعہ اسلام آباد کے ہونہار فرزندان علم و عمل جو ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنے کا ہے۔ یہ آقا حضور کی سنت مبارک ہے۔ حضور نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، پھر اتنے بڑے عالم بنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، فرمایا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق ذالکا ذاک فتى الکہول، عبداللہ بن عباس ہے تو نوجوان، علمی مہارت میں بوڑھوں جیسا لگتا ہے، علمی مہارت میں بوڑھوں جیسا ہے، ترجمان القرآن ہے، سب سے بڑے مفسر قرآن بنے، حبر الامہ بنے، ارے امت کے سب سے بڑے عالم بنے، تو لہذا یہ دعا بھی لینی چاہیے۔ دعا کے اندر بڑی اثر پذیری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے باقاعدہ طور پہ، یہ دعا بھی آپ نے ارشاد فرمائی تاکہ میری امت دعا مانگا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آقا حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، رزق حلال طیب عطا فرما، عمل مقبول فرما۔ تو یہ دعا ہمیں سکھانے کے لیے حضور نے دی ہے، ہمیں بھی چاہیے یہ دعا بھی کیا کریں، دعا کے ساتھ دوا بھی کیا کریں، ان مدارس و جامعات میں آیا جایا کریں، اپنے حصے کا کردار ادا کیا کریں۔ دیکھیں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک نوجوان آتا ہے جو بڑا پریشان ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا میرے والد گرامی وصال فرما گئے ہیں، اور میں نے خبر میں خواب کے اندر جو منظر دیکھا ہے وہ منظر کو اچھا نہیں دیکھا، والد کو اچھی حالت میں نہیں دیکھا، پریشان ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کا والد گرامی جو تھے کیا میرے جامعہ کے اندر کبھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ بیٹے نے عرض کی اے غوث پاک میں نہیں جانتا، میرے والد صاحب تو نہیں آئے ہوں گے۔ پھر غوث پاک نے دوسرا آپشن بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کبھی میرے جامعہ کے دروازے سے گلی سے گزرے ہوں گے؟ اس نے کہا یہ تو ضرور کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا چلے جا، جو دینی مدرسے کے دروازے سے بھی گزر جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں رب تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ کی مغفرت سے محروم وہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ تھا دینی مدارس کی طرف رجحان۔ یہ تو پھر جب بعد میں دہشت گردی آئی، فتنہ فساد آئے، کچھ لوگ معاذ اللہ داڑھی رکھ کے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے لگے، مسلمانوں کا امیج اور تشخص مجروح کر دیا، اس سے لوگ مدارس سے دور ہو گئے۔ پہلے تو لوگ اپنی دعائیں کرانے کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مدرسے میں آیا کرتے تھے، یہاں پہ اپنا لنگر لے کے آتے تھے، گھر سے کھانے پکا کے لاتے تھے۔ یہ پرانے زمانے کے سارے مدارس میں پڑھنے والے بوڑھے علماء سے پوچھیں ان کو ناشتہ کدھر سے آتا تھا، کھانا کہاں، دوپہر کا کہاں سے آتا، شام کا کہاں سے آتا؟ مسلم سوسائٹی دیا کرتی تھی، مسلم معاشرہ دیا کرتا تھا۔ آج مسلم معاشرے کا تعلق مدارس سے جو کٹ دیا گیا ہے، یہ ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کی وجہ سے ہے، فتنہ پروروں نے ایسے کر دیا ہے۔ لہذا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا تعلق جن اسلاف اور بزرگوں سے ہے، وہ ادب والے، احترام والے، محبت والے، عقیدت والے، وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت والے ہیں جن کے اندر آج تک دہشت گردی کا ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ اہل سنت کی کوئی جماعت کل عدم نہیں ہو سکی، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اولیاء کا فیضان ہے، صوفیاء کرام کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مشائخ کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔